آج کون ہے جس نے اسلام کو عزت دی؟ آج کون ہے جس نے اسلام کا وقار بلند کیا؟ وہ یا حسین ہیں یا حسین کے چاہنے والے ہیں۔ آج کون ہے جو آل یہود کے مقابلے میں کھڑا ہے؟ آج کون ہے جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سپر بن کے کھڑا ہے؟ ایک طرف وہ ہیں جو مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، دوسری طرف وہ شہید حسن جیسے، وہ شہدائے لبنان جیسے کہ جنہوں نے کوئی مذہب کی تفریق نہیں کی کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، بس ایک نعرے پہ چلے جو علی بن ابی طالب کا نعرہ تھا، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ جہاں جہاں ظالم نظر آ جائے یہ مت دیکھنا اپنا ہے یا غیر ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، اور اگر مظلوم تجھے صدا دے مدد کے لیے تو یہ نہ دیکھنا شیعہ ہے، یہ نہ دیکھنا مسلمان ہے، اگر وہ انسان ہے اور مظلوم ہے تو مدد کے لیے ایسے جانا جیسے حسین ابن علی کربلا کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اگر اس کے لیے بچوں کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا، اگر اس کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا۔ ارے مدینے میں امام کی نماز بھی بچی ہوئی تھی، سیدہ زینب کی چادر بھی بچی ہوئی تھی، سکینہ کا بچپنا بھی بچا ہوا تھا، لیکن مولا کس لیے نکلے؟ راہ حق کے لیے نکلے۔ تو جب تک امت اس ناسور کو اپنے اندر سے نہیں نکالتی، جو ناسور رسول کا بنا ہوا نہیں، اسلام کی صورت نہیں بلکہ کفار نے مسلمانوں کے اندر بنایا ہے۔ آج صرف توہین شیعوں کی نہیں کی جاتی، یہاں سے جب شیعہ سنی دونوں جاتے ہیں رسول خدا کی قبر کی زیارت کو لیے تو دھکے شیعوں کو بھی لگتے ہیں، دھکے اہل سنت کو بھی لگتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شیعہ بھی رو رہے تھے، رسول کے عاشق اہل سنت بھی رو رہے تھے کہ رسول کی زری کو دیکھنے تک کی اجازت نہیں، کوئی 5 منٹ کھڑے ہو جائے تو دھکے دیے جاتے ہیں۔ قبور کی زیارت کی جائے ایک فاتحہ پڑھنے کے لیے کہ نبی کی بیٹی کی قبر پہ انسان 4 جملے دعا کے پڑھ لے، جو شفاعت کے منکر ہیں، جو قبروں پہ جانے کے منکر ہیں، جو بدعت کے فتوے دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ نکال دو تو انسان کے ہاتھوں پہ چھڑیاں ماری جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں تھا، یہ وہ عقیدہ تھا جس نے مسلمان کو مسلمان سے لڑایا، جس نے اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا۔ آج اللہ اکبر کا نعرہ آئے تو کافر ڈرتا ہے کہ کہیں یہ قتل نہ کر دے۔ آج مسلمانوں سے نفرت کی جا رہی ہے، کون سا اسلام ہے جو باعث نفرت بن رہا ہے اور کون سا اسلام ہے جو باعث محبت بن رہا ہے؟ ایک وہ اسلام جو بنو امیہ کا اسلام ہے جس نے امت میں تفریق کو پیدا کیا، نفرتوں کے درختوں کو پیدا کیا، ایک وہ اسلام ہے جو حسین ابن علی کا اسلام ہے۔ آج سب سے بڑی تنظیم اگر کسی نے اتحاد کی بنائی وہ شیعوں نے بنائی ہے۔ کون ہے جو اپنے سفروں پہ سب کو بلاتا ہے؟ کون ہے جو اپنی مجلسوں میں سب کو دعوت دیتا ہے؟ کون ہے جو بلا تفریق کہتا ہے آ جاؤ؟ ہم نے کبھی بینر نہیں لگایا کہ یہاں صرف شیعہ آ سکتے ہیں، ہم نے کہا شیعہ بھی آ سکتا ہے، اہل سنت بھی آ سکتا ہے، اگر کسی ہندو کے دل میں بھی عشق حسین ابن علی ہے وہ اس مجلس میں آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پیغام محبت دیا جاتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو امام حسین نے بتلایا کہ لشکر میں چل رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے آئیں گے۔ اگر وہ مسیحی تھا لیکن حق طلب تھا، حق شناس تھا، تو آیا حسین کے لشکر میں۔ آج دنیا اسے سلام کر رہی ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ واللہ آج انہی کے جوانوں سے جا کے پوچھئے کہ کون ہے جو آج اسلام کے دفاع میں نکل رہا ہے؟ وہ بھی برملا کہتے ہیں یہ حسین کی فکر کے رکھنے والے ہیں، جو استعمار کے مقابلے میں بھی کھڑے ہیں، جو ظلم کے مقابلے میں بھی کھڑے ہیں، جو اپنے جوانوں کی جانوں کو قربان دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیز 2 طرح کی آئیڈیالوجیز ہیں، ایک آئیڈیالوجی وہ جو یزید کی آئیڈیالوجی، ایک آئیڈیالوجی وہ جو حسین کی آئیڈیالوجی ہے۔ کہ حسین کی آئیڈیالوجی ہے اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرتی ہے، اور وہ یزید کی فکر ہے جو اسلام کے چہرے کو مس کر دیتی ہے۔